سوالات تو بہت ہوتے ہیں، میں کچھ نہ کچھ جوابات دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ آپ میری بات پر پوری توجہ کیا کریں، ٹھنڈے دل سے سنیں، پھر غور کریں۔ اگر آپ کو میری بات میں کہیں غلط جھکاؤ، الجھاؤ نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں میاں والی جیل کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک دو باتیں اور سامنے آئی ہیں۔ میاں والی جیل کی بڑی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کبھی گئے ہیں، شوق ہوا ہے آپ کو، میانی شریف کا جو قبرستان ہے لاہور کا، حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری آرام گاہ بھی وہیں ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں کی ہوگی۔ اور جب ایک ظالم نے، ایک ہندو نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تھی، راجپال ہندو نے، اب اس پر پھر بحث کروں گا کہ اس نے یہ چیزیں کہاں سے لی۔ اس کتاب کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑا اشتعال تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین تھی۔ اچھا، ایک بات آج بھی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو صاف نظر آتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کو اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اس دور میں بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ اگر کوئی بات کرے تو چھوٹے بڑے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ اللہ کو میرے نبی سے محبت کی ایک دلیل بھی سمجھ لی۔ تو اس پر آپ کے علم میں ہوگا کہ دور تھا حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میری یادداشت اور حافظے کے مطابق موچی دروازہ مرکز تھا لاہور کا، وہاں خطابات ہوتے تھے، اور وہ خطاب ہماری طرح نہیں ہوتا تھا، اور سامعین بھی آپ کی طرح نہیں ہوتے تھے، چاق و چوبند ہوتے تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری جس کا طوطی بولتا تھا، اور اس کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے الفاظ کا نزول ابھی ہو رہا۔ اور پھر خاص کر وہ حجازی لہجہ میں جب قرآن پڑھتے تھے تو کیا ہی کہنے۔ جناب ہوا یہ کہ شاہ جی نے یہ بات کہی کہ وہ دیکھو بی بی فاطمۃ الزہرا آ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک بدبخت نے میرے ابا کی توہین کی ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ میرے ابا یعنی ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھے۔ میں سارے پس منظر میں نہیں جانا چاہتا، جس کو آپ غازی علم الدین شہید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حملہ ہوا، لیکن یہ غازی علم الدین شہید جو ایک درخان کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی تے گلیں کردے رہ گئے، درخان دا پتر بازی لے گیا۔ یہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں اکثر ہمارے مولوی پیر حافظ کاری باتیں کرتے ہیں، لیکن نصیبہ وروں کو ملتا ہے۔ چنانچہ وہ غصے سے آیا، اس نے چھری تیز کرائی، دکان پر پہنچ گیا۔ لوگ دیکھتے رہے، یہ جوان تھا، اس کو پکڑا، رگڑ دیا۔ اب جناب والا جو دوسرے تھے ملحدین، دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جلوس نکلنے لگ گئے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا کیس لڑا تھا۔
اور پھر وہ کہتے رہے کہ آپ مان جاؤ کہ مجھ سے ہوا ہے تو میں آپ کو چھڑوا لیتا ہوں۔ اس نے کہا یا انکار کر دو اس طریقے سے، مکس بات کرو، کبھی کہو میں نے کیا ہے، کبھی کہو میں نے نہیں کیا، خلط ملط کر دو بات کو۔ اس نے کہا جی نہیں، اچھا کام مجھ سے ہوا ہے۔ اس کو جو لے آئے تھے وہ میاں والی جیل لائے تھے۔ میاں والی جیل میں جب اس کو تکلیف زیادہ ہوئی، اور یاد رکھنا جب دین کے لیے تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں تو آگے بشارتیں بھی زیادہ ملتی ہیں، تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس دوران جیل میں۔ اب اس پر بھی بحث ہے، لیکن میں آپ کے علم میں لاؤں کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، خاص کر جیل میں، اللہ سے معافیہ مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کو بارہا، اور میں ذکر نہیں کر سکتا، بارہا جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کی زیارت ہوئی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بزرگوں کی زیارت ہوئی ہے تو کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، لیکن بہرحال بات کسی حد تک درست تو ہو سکتی ہے۔ میاں والی بڑے سخت جیل ہے۔ جب سے ہمارے مسلک کے لوگوں نے تکلیف اور محنت چھوڑ دی ہے، وہ تاثر، وہ اثرات باقی نہیں رہے۔ آپ جیسے جیسے پیچھے چلتے جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ وہ گیا بہرحال، تو اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود، فرنگی کا قانون تھا اور اب بھی فرنگی کا قانون لاگو ہے، تو اس کو تختہ دار پر چڑھایا، پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ غازی علم الدین شہید سے۔ تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس نبی سے میں پیار کرنا چاہتا ہوں اس کے پاس میں جلدی سے جلدی پہنچوں۔ وہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور پھر ان کی آخری میت کو لاہور لایا گیا۔ اس وقت جو کتابوں میں لکھا ہے 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر میں خود گیا میان شریف، میں نے غازی علم الدین شہید کی آخری آرام گاہ دیکھی ہے۔ اس میں اس وقت تک جب میں نے دیکھی ہے کوئی تعزیہ تبوت، کوئی دربار، یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، سادہ، لیکن آپ جاتے تو اس کی قبر کی ہیبت اتنی تھی کہ انسان ایک دفعہ تو دھڑک جاتا تھا، اور پھر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو کوئی اللہ کے نبی کے لیے یا نبی کی عزت و ناموس کے لیے جان دیتا ہے تو اس کی جان ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔